یہ بنایا ہے۔ اس سرزے دل کو علامہ مجاہد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین صدیقی صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور خاتم النبیین اس ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ آج بھی انگریزوں کا پیچھے ہاتھ ہے، اس لیے حق بولنے والے علماء آج بھی سلاخوں کی جیلوں کے اندر ہے، آج بھی انہیں قید کر رکھا ہے۔ تو جب بھٹو کا دور تھا تو علامہ امام شاہ احمد نورانی نکلے اور پھر اسمبلی کے اندر ہر طرف نعرہ رسالت گونجتا تھا اور ختم نبوت تاجدار کے نعرے بجتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب مرزائیوں نے ایک مائی لاہور کے اندر اپنے بیٹے کو بجانے کے لیے جا رہی تھی اور ارمانوں سے بیٹا پالا تھا، جب راستے سے گزرتی ہے بارات جا رہی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ گولیوں کی تر تر آواز آئی، پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے پتہ نہیں کہ یہ لوگ اپنے نبوت پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ لوگوں سے معذرت کرتی ہے برات والوں سے اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں اس وقت تک میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں تجھے ختم نبوت کے لیے پہلا دینے والا دولہا بنانی چاہتی ہوں، میں دولہا بنانا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم ختم نبوت پہ اپنی جان وار دیتے ہو۔ اور براتیوں سے معذرت کرتی ہے اور بیٹا میدان میں اترتا ہے اور ساری گولیاں اپنے سینے کے اوپر جھلتا ہے اور ماں کو کہتا ہے اماں دیکھ میرے بیٹے نے اپنی پشت پہ تو گولی کوئی نہیں کھائی اور ختم نبوت کے لیے اس طرح پہرا دیتا ہے۔ تو وہ تعریف بھی ہم نہیں بول سکتے، 10,000 لوگوں نے ختم نبوت کے لیے اپنے جانیں ماری تھی۔ لاہور کے اندر 10,000 لوگوں نے اپنی جانیں ختم نبوت کے لیے دی تھی۔ تو یہ مرزا قادیانی کیا ہے جس نے ختم نبوت کا جھوٹا روز جگایا اور ختم نبوت کا دعویٰ کیا؟ میرے دوستو، جب مرزا صاحب کا نافرمان بیٹا وہ بھی کہتا ہے یہ میں اپنے باپ کو ختم نبوت والے معاملے میں نہیں مانتا کہ یہ نبی ہے، یہ بکواسات کرتا ہے مرزا قادیانی۔ پھر کیا کہتا ہے کہ جو لوگ میری نبوت کو نہیں مانتے وہ کنجروں کے بچے ہیں۔ معاذ اللہ مسلمان کو گالیاں بکتا ہے، کہتا ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتے وہ کنجریوں کے بچے ہیں اور وہ حرام زادے ہیں، ایسی بکواسات کرتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی بھی بے حرمتی کرتا ہے اور کبھی کہتا ہے وحی کرتی ہے، کبھی کہتا ہے وہ نیچی نیچی فرشتہ ہے میرے پاس وحی لے آتا ہے، ختم نبوت کے جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ پھر فرمایا میں نے پٹواری کا امتحان دیا اور فیل ہو گیا، جو پٹواری نہ بن سکا وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ بتائیے، جو پٹواری نہیں بن سکتا وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، نبی کی جان میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اگر نبی کی جان میں عیب ہو وہ نبی نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ کی ذات میں عیب آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی نبی بھی جسمانی طور پہ ان کے اوپر کوئی عیب نہیں تھا، صحیح اور سلامت نبی ہے۔ میرے دوستو، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام روتے رہے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ کوئی پہلا نہیں گئی، یہ روتے رہے جدائی میں تو بینائی چلی گئی۔ پہلے تو آنکھوں کی بینائی ٹھیک تھی، سلامت تھی۔ اگر نبی تھے آنکھوں کی بینائی پہلے سے نہ ہوتی تو کوئی ان کی شان میں عیب نکال سکتا تھا۔ تو یہ کانا دجال جس کی آنکھ بھی سلامت نہیں ہے اور یہ نبوت کا دعویٰ کرے، اسے کون نبی مان سکتا ہے؟ تو اس بدبخت نے کہا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کے بچے اور حرام زادے ہیں۔ پھر اس نے کہا، پھر فرمایا میں نے پٹواری کا امتحان دیا ہے اور میں نے پڑھا ہے، اس میں فیل ہو گیا ہوں اور پٹواری نہیں بن سکا۔ جو پٹواری نہ بن سکے وہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ نبوت کیسی نہیں، کسے عطا نہیں؟ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سکول میں کان پکڑ کر ماسٹر کے جوتے کھانا پڑے، پھر فیل ہو جانے کے بعد پٹواری بن جائے، پھر اسی ماسٹر کو کہے میں تیرا نبی ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ظالم نے ہاتھ وہاں ڈالا جہاں ایمان رہتا ہی کچھ نہیں، ایمان کا کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔
تو خیال ذات کو بلبل کی ہمسری کا ہے، غلام زادہ کو دعویٰ پیغمبری کا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نبی جو ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا۔ نبی آقا ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہ السلام نبی آئے ہیں، ان کے نام پڑھ کر دیکھیں تاریخ میں، کس نبی کے ساتھ غلام نہیں ہے، کس نبی کے ساتھ غلام نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ غلام لوگوں کا غلام بنتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین ہے، جو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین والی عمارت بنائی۔ اگر کوئی عمارت بنائے، معمار دیکھیں نا، مستری عمارت بنائے، پھر اس کے اندر سب اینٹیں لگا لے، عمارت پوری بن جائے، پختہ ہو جائے، پھر اس کے بعد کوئی بندہ آ کر کہے کہ یہ ایک اینٹ میری بھی لگا لے، وہ کہے گا کہ عمارت کی زینت میں فرق پڑتا ہے، عمارت بند کیا ہے، اس اینٹ کی گنجائش نہیں۔ جب خاتم النبیین والا معاملہ آخر زمان نبی علیہ السلام بن کر دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں، اب یہ کانا دجال مرزائی کہے کہ میں نبی ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی نبوت کو دعویٰ اس کو قبول ہو، یہ نبی بن جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ختم نبوت کی پہلی اینٹ آدم علیہ السلام ہے، اور آخری اینٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میرے بعد اب دعویٰ ختم نبوت والا معاملہ ختم ہو چکا ہے، کوئی خاتم النبیین نبی بن کر دنیا میں تشریف فرما نہیں سکتا۔ میرے دوستو، یہ علماء تھے جنہوں نے پاکپن کے ساتھ یہ ختم نبوت والا مسئلہ اجاگر کیا، اور مرزائیوں قادیانیوں کو قرارداد پیش کی اسمبلیوں کے اندر کہ انہیں کافر کہا جائے، یہ ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ لیکن علامہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ رحمتیں برسائے، انہوں نے 53 کے اندر بھٹو کے دور میں تحریک چلائی تھی، اور اس وقت بھٹو نے کہا تھا کہ علامہ صاحب یہ تو دارالافتا یعنی علماء کا مسئلہ ہے، مدرسوں کا مسئلہ ہے، کون کافر کون مسلمان۔ آپ نے فرمایا علامہ بھٹو صاحب سنیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کر بیٹھ کر کہیں میں وزیر اعظم، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا یا پاگل یا باغی۔ آپ نے فرمایا یہ وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بہت بڑی ہے، یا مرزا قادیانی پاگل لکھ یا باغی یا باغی لکھ۔ اس وقت یہ قرارداد پیش ہوئی اور منظور ہوئی، ہر طرف اسمبلی میں نعرہ رسالت گونجتا تھا، اور ختم نبوت تاجدار کے ساتھ نعرے گونجتے تھے۔ تو دعائے اللہ رب العزت ان علماء حق کی قبروں پہ اپنے رحمت کا نزول فرمائے، اور ہم سب کو خاتم النبیین والے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عمل عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت پہ پہرا دینے والا بنائے، اور آقا علیہ السلام کا پکا اور سچا غلام بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔